السلام علیکم ناظرین، میں محمد ارشاد واسطی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل واسطی یونانی دواخانہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے علم طب کی مختصر تاریخ۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، علم طب کوئی نیا علم نہیں بلکہ علم طب ایک پرانا علم ہے۔ یہ علم بھی ہر زمانے میں انسان کے لیے ضروری تھا، اس لیے بعض علماء نے اس علم کو الہامی قرار دیا ہے۔ حکماء اسلام اور علماء دین کی تحقیق کے مطابق پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو درگاہ الہی سے جملہ علوم کی تعلیم الہامی طور پر دی گئی، ان میں علم طب بھی شامل تھا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث و اقوال میں اکثر طبی اقوال موجود ہیں جنہیں طب نبوی سے موسوم کیا گیا۔ علم طب نے زمانے قدیم میں مصر، ہندوستان، چین اور یونان میں فروغ پایا۔ یونان میں سب سے پہلے اسقلیپیوس نے باضابطہ علاج شروع کیا۔ اسقلیپیوس کے بعد افلاطون اور فیثاغورس وغیرہ نے علم طب میں شہرت پائی۔ پھر بقراط یعنی ہپوکریٹس، جس کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے، اس نے علم طب کے اصول و قواعد کو مرتب کر کے ایک علم کی صورت سے مدون کیا۔ اس کے بعد ارسطاطالیس نے، جس کو ارسطو بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی علم طب کے اصول پر کچھ روشنی ڈالی۔ اس کے بعد وائسکوریدوس نے علم الادویہ کو مرتب کیا، اور جالینوس نے تشریح و منافع الاعضاء یعنی کہ اناٹومی کو واضح کیا۔ چوتھی صدی سے 11ویں صدی کے متعدد قابل قدر حکماء نے اپنی اپنی تصانیف کے ذریعے علم طب کو فروغ دیا، جیسے علی بن ربن طبری نے فردوس الحکمت کے ذریعے، اور ابو علی سینا نے القانون فی الطب کے ذریعے، اور ان کے علاوہ دیگر حکماء نے علم طب کو اپنی اپنی تصانیف کے ذریعے فروغ دیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ طب یونانی بھی ہندوستان آئی، اور اس طب کی تعلیم ابتدا میں عربی فارسی زبانوں میں شروع ہوئی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب کہ ہندوستان کی اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا تو طب کی اہم کتابوں کے اردو ترجمے کی ضرورت پیش آئی۔ تو ابو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب کی 5 جلدوں اور ابو علی عباس کی کتاب کامل الصناعت کا ترجمہ حکیم سید غلام حسین کنتوری نے اردو زبان میں فرمایا۔ اس طرح اردو زبان میں طب یونانی کی تعلیم عام ہو گئی۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انگریزوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے علوم کو بھی ہندوستان میں رواج دیا، اور طب یونانی کی تعلیم کے لیے اسکول، پھر میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کھولے۔ مسیح الملک حکیم اجمل خان بہادر نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ہندوستانی طبوں کی تعلیم کے لیے اور ان طبوں کے فروغ کے لیے باقاعدہ اعلیٰ پیمانے پر کالج کھولنے کی مہم شروع کی، اور دہلی میں آیورویدک اور یونانی طبی کالج قائم فرمایا، اور جناب حکیم عبدالعزیز صاحب نے لکھنؤ میں تکمیل الطب کالج قائم فرمایا۔ ان کے علاوہ دیگر حکماء نے مختلف شہروں میں طبیہ کالج قائم فرمایا۔ دور حاضر میں الحاج حکیم عبدالحمید صاحب نے مسیح الملک حکیم اجمل خان کے نظریات کے مطابق طب کو مزید فروغ دیا۔ شہر دہلی میں ہمدرد دواخانہ اور اس دواخانہ میں شعبہ ریسرچ قائم فرما کے فن دوا سازی کو بہت ترقی دی۔ اسی طرح ہندوستان میں علم طب کو فروغ حاصل ہوا۔ یہاں پر ہمارے اس ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔